बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ तज़ीन अख्तर हाज़िर है। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं सियासी शोबे में कि जिनके जवाब मुतज़ाद जवाब आ रहे हैं। एक जवाब आ रहा है हाँ का और दूसरा जवाब आ रहा है ना का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हुकूमत जा रही है, क्या हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है, सीधी बात है कि जो उनके साथी हैं जिनको वो वन पेज कहते हैं, क्या उनके दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं और वो जो एक बड़ी दोस्ती थी वो ख़त्म हो चुकी है, और क्या नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मुख्तसरन ये कि क्या इमरान ख़ान साहब जा रहे हैं और क्या इमरान ख़ान और क्या नवाज़ शरीफ साहब आ रहे हैं। इस पे हम थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका बुनियादी जो एक कंसेप्ट है वो क्लियर करें। मुझे ये कोई दावा नहीं है कि मेरे बहुत अंदरूनी ज़राए हैं और मेरे पास ख़बर होती है, मुझे ऐसा कोई दावा नहीं है। और आने वाले वक्त के बारे में भी मेरा ईमान ये है कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हम सिर्फ़ एक तज्ज़िया पेश कर सकते हैं और उस तज्ज़िये की रोशनी में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि अगले साल जनवरी में कोई तब्दीली आने वाली है या नहीं आने वाली है। इस पे हम आज थोड़ी बात करेंगे। हुकूमत जा रही है, मेरे ख़्याल में बिल्कुल नहीं जा रही। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, उसका भी इम्कान बहुत कम है वैसे, कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनकी जगह कोई और शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, लेकिन हुकूमत PTI की रहेगी ता वक्त है कि ख़ान साहब ख़ुद ही इस्तीफ़ा ना दे दें और ख़ुद ही अपनी काबीना को बरतरफ ना कर दें, जिसका कि कोई इम्कान नहीं है। रिवायत पड़ चुकी है कि अब 5 साल हर हुकूमत अपने पूरे करेगी और बीच में किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत बनी फरवरी 2008 के इंतखाबात के बाद, उसने अपने 5 साल पूरे किए। उसके बाद मई 2013 में जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत बनी उसने अपने 5 साल पूरे किए। सिर्फ ये हुआ दोनों बार कि वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली हुई लेकिन हुकूमत वही रही, बंदा तब्दील हुआ, जमात वही रही, हुकूमत उन्हीं की रही। और अब इमरान ख़ान साहब भी 3.5 साल पूरे कर चुके हैं और 1.5 साल बाकी रह गया है और आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन का होता है। इसलिए हुकूमत मेरे ख़्याल में कहीं नहीं जा रही, और हुकूमत इसलिए भी कहीं नहीं जा रही कि हुकूमत को भेजने के या निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मौजूद नहीं हैं। यानी नो कॉन्फिडेंस जो है उसके भी अदाद व शुमार भी पूरे नहीं हैं, नंबर पूरे नहीं हैं और तैयारी भी कोई नहीं है। और PDMA ने कॉल दी हुई है जाके अगले साल के तीसरे महीने की एहतजाज के लिए, तो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं है और फ़ौज भी हुकूमत को बरतरफ नहीं करेगी। सदर के पास भी असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार नहीं। सदर वैसे भी जो इस वक्त है वो कभी भी PTI की हुकूमत बरतरफ नहीं करेगा। तो इसलिए हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना इमरान ख़ान साहब इस्तीफ़ा देंगे तो हुकूमत इधर ही है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत की ग्रिप जो है वो शुरू में भी कोई नहीं थी, लेकिन वन पेज था, तो अब चूँकि वन पेज के साथ इख्तलाफात हैं इसलिए गिरफ्त कमज़ोर ज़रूर हुई है, रिट ख़त्म हुई है, लेकिन हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, एक बात चलती रही है जी मार्शल लॉ और सदारती निज़ाम, तो वो मार्शल लॉ का जो मामला है वो अब मतरूक हो चुका है और उसमें हमारी ये पिछली 2 कंसेक्टिव हुकूमतें जो हैं उनके अदवार जो हैं वो पूरे हुए, 5-5 साल के मार्शल लॉ नहीं आया और अभी ख़ान साहब की हुकूमत भी मुद्दत करीब तकमील के करीब पहुंच चुकी है। और फ़ौज जो है वो अब बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं आएगी, ये अब एक तयशुदा बात है, लिहाजा मार्शल लॉ का भी कोई इम्कान नहीं है। सदारती निज़ाम कैसे आ सकता है जब तक आइन मौजूद है, और आइन को हटाने के लिए जो लवाज़मात चाहिए, जो पार्लियामेंट में जो 2/3 अक्सरियत चाहिए और दीगर जो नंबर चाहिए, इत्तफ़ाक़ राय चाहिए,
قومی اتفاق رائے، صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں، قوم کے اندر بھی اتفاق رائے چاہیے، وہ ابھی موجود نہیں ہے، اس لیے صدارتی نظام جو ہے اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ کیا عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے؟ یہ بھی مستقبل کی ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو آثار ہیں، حالات و واقعات ہیں، ان میں عمران خان صاحب یہ 5 سال پورے کر کے عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ دوبارہ آنے کا میرے نقطہ نظر میں، میرے خیال میں، میرا جو تجزیہ ہے، جو میری نظر ہے، جو انہوں نے یہ اتنا سارا وقت ضائع کر دیا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے لیکن خان صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور مسلسل ایسے اقدامات کیے جو ان کے حکومت میں آنے سے پہلے والے دعووں اور وعدوں کی مکمل 180 ڈگری پر نفی تھے۔ اس لیے عمران خان صاحب کا دوبارہ اقتدار میں آنا میری نظر میں یہ ممکن نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی کالعدم ہونے کے بارے میں خان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت نے نااہل کیا ہے تو وہ نااہلی ختم ہو جائے۔ اب اس میں سادہ سی مثال ہے، ابھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی نواز شریف صاحب کو 25 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئے، 2008 کے الیکشن میں حصہ لیا، پنجاب میں حکومت بنائی، ابھی پھر 2013 میں وزیر اعظم وہ بنے رہے۔ یہ ساری ہسٹری ہمارے سامنے، کوئی عام دور دراز کا کوئی پرائمری جماعت کا بچہ یہ بات کرے تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، اس کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو 25 سالہ نااہلی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جو کہ بڑے سخت ایک دور تھا نواز شریف کے لیے، وہ بھی کالعدم ہوئی اور وہ واپس سیاسی دھارے میں، مرکزی دھارے میں واپس آئے۔ یہ جو نااہلی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہائی جیکنگ کیس تھا، یعنی ایک مضبوط کیس تھا، اور یہ کیا کیس ہے؟ یہ تو کوئی کیس ہے ہی کوئی نہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے جس پہ نااہل کیا کہ بھئی کیس اصل تھا پاناما اور سزا دی اقامہ پہ، اقامہ رکھنا اور بیٹے کی کمپنی میں جو ہے وہ تنخواہ لینا، یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا کہ جس پہ ان کو نااہل کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کو، سٹنگ وزیر اعظم سے مراد یہ ہے کہ ملک سارا چل رہا ہے اور کابینہ کام کر رہی ہے، پروجیکٹس ہیں، انٹرنیشنل وعدے ہیں، وعیدے ہیں، تو اس میں آپ مرکزی ایک بندے کو، ڈرائیور کوئی، یعنی گاڑی جا رہی ہے پوری سپیڈ پہ اور آپ ڈرائیور کو اٹھا کے کہیں چل باہر تو نکل، یہ اس طرح کا کام کیا ہماری اعلیٰ عدلیہ نے، تو یہ تو کیس ہی کچھ نہیں ہے، اس میں تو نااہلی ختم ہوتے 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی، اس میں شیخ رشید صاحب ابھی فرما رہے تھے جی وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو 24 گھنٹے میں ویزا بھی دیں گے اور ٹکٹ بھی دیں گے، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے نواز شریف صاحب نہیں ہیں، وہ کوئی عام پاکستانی ہے جو ادھر سے ڈیپورٹ ہو رہا ہے اور بیچارے کے پاس ٹکٹ کے پیسے کوئی نہیں ہیں اور بیچارے کو ایمبیسی آف پاکستان جو ہے وہ ویزا لگا کے نہیں دے رہی۔ تو شیخ رشید صاحب کی ایسی باتیں جو ہیں قومی میڈیا پہ، اچھا کچھ اخبارات نے اسی فکرے کو لیڈ بھی لگایا ہے، حالانکہ یہ لایعنی فکرہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے جب واپس آنا ہے تو اس سے پہلے ان کو ساری یقین دہانیاں ہو چکی ہوں گی، ان کو پاسپورٹ واپس مل چکا ہوگا، ان کا ویزا لگ چکا ہوگا، اور ٹکٹ کی نواز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے بھلا؟ تو اس لیے شیخ رشید صاحب جیسے سینئر سیاستدان اور وزیر داخلہ ہیں اس وقت ہمارے، ان کو کوئی سیریس بات کرنی چاہیے، نان سیریس باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف صاحب ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ نواز شریف صاحب اب وہ 3.5 سال انہوں نے گزار لیے، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کی بیٹی کو گھسیٹا گیا، ان کو بند رکھا گیا، قید میں ڈالا گیا، ان کے بھائی کو قید میں ڈالا گیا، ان کی ٹیم کے دیگر ارکان کا اتنا سخت احتساب ہوا، سب ہمارے سامنے ہے، وہ دور انہوں نے گزار لیا ہے۔ تو اب 3.5 سال گزر چکا، اب تو یہ 1.5 سال رہ گیا، 1.5 سال کا بھی 6 مہینے گزریں گے تو آگے پھر پتہ چل جائے گا پی ٹی آئی کو بھی کتنے پانی میں ہے۔ تو اب وہ واپس آ کے اور اب عمران خان کو نکلوا کے وہ جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سپہر کے وقت جا کر روزہ جو ہے وہ توڑ دینا، تو وہ سپہر کے وقت جا کر روزہ نہیں توڑیں گے، وہ افطار کے وقت ہی روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے، اور تھوڑا سا انتظار ہے اور بس، اور جہاں 3.5 سال گزر چکے ہیں وہاں پہ یہ 1.5 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلے گا۔
تو یہ صورتحال ہے، وہ ابھی واپس نہیں آئیں گے۔ البتہ یہ ضرور سننے میں آیا ہے کہ لندن میں ان کے ساتھ رابطے جاری ہیں، لیکن جو شرائط ان کی ہیں وہ ابھی تک منظور نہیں کی گئیں، اور وہ اپنی شرائط کے بغیر واپس نہیں آئیں گے، وہ اپنی شرائط کے بغیر اب اس سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہی صورتحال آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہے، وہ بھی ابھی انہوں نے بھی بہت سختیاں اٹھا لیں اور اب 1.5 سال وہ مزید دیکھیں گے۔ وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ایک بڑا چن کے ایک کام کیا ہے، چن کے آپ ایک نابغے لے کے آئے ہیں اور ان کو یہاں پہ بٹھایا ہے، تو اب آپ ان سے پورا کام لیں، ان کو آخری دن تک پورے اختیار کے ساتھ کام کرنے دیا جائے، تاکہ اس کے بعد ان کو کوئی شکوہ نہ رہ جائے جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اس لیے یہ 5 سال 1.5 سال مزید ہمیں انہی پالیسیوں کے ساتھ، اسی قسم کے جو غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ ہم چل لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے، جو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، وہ ایک پریشر گروپ ہے جو 2 بڑی جماعتوں کو پرے رکھنے کے لیے، اسلام آباد سے دور رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کے سارے جو جتنی قابلیت اس میں تھی، جتنے پتے ان کے پاس تھے، وہ سارے وہ کھیل چکے ہیں، اور اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور 5 نئے انتخابات میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ نیا مینڈیٹ دے گی، اور نئے لوگ آئیں گے اور وہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ ان سے تو پرانا پاکستان ہی بہت بہتر تھا۔ پروگرام دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔